بزرگ فرماتے ہیں کہ حسد کا لفظ یہ حسدل سے بنا، اور حسدل ایک چھوٹا سا جانور کیڑا جس کو کہ ہماری زبان کے اندر چچڑی کہا جاتا ہے، جو عام طور پہ جانوروں کے جسم پہ چمٹ جاتی ہے پھر اترتی نہیں اور جانور کا خون چوستی چلی جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حسد کا لفظ اس لفظ سے حسدل سے نکلا ہے کہ جس طرح حسدل یعنی چچڑی وہ جانور کے جسم پر چمٹ کر خون چوستی رہتی ہے، اسی طرح حسد ایک بیماری کا نام ہے جو اٹیک کرتی ہے بندے کے دل کے اوپر، جسم کے اور کسی حصے پہ اٹیک نہیں کرتی، بندے کے دل پہ یہ بیماری اٹیک کرتی ہے حسد کی، اور یہ بیماری اس کے دل کو لپٹ کر اس پر حملہ آور ہوئی رہتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں خون چوستی رہتی ہے اور مسلسل اپنے حملے کو جاری رکھے ہوئے اس کے دل کو اپنی گرفت کے اندر لیے رہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے انتہائی حساس جو عضو رکھا وہ دل رکھا۔ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کا علاج انتہائی مشکل، اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، خدا نہ کرے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے دل کی بیماری سے، تو اس کی بیماری کی طرف اگر توجہ نہ کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ یا کبھی کبھار بہت جلد بندے کو موت کے منہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندے نے اپنے دل کے اندر حسد کو پیدا کر لیا، اب یوں سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو لا کر موت کے رستے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس نے خود کو لا کر ایسے رستے پر کھڑا کر دیا کہ جس رستے پہ یہ چلے گا تو انتہا موت کی صورت میں ہوگی، اس کو موت کی صورت میں اپنے اس رستے کا آخری قدم جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ نہیں کہ بندہ حسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تاکہ اس کا دل تندرست رہے، دل کمزور نہ ہونے پائے، جس کے نتیجے میں اس کی جسمانی صحت وہ بھی بحال رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے گناہ سے بھی بچ سکے۔ تو حسد کرنے والا وہ فقط اپنا نقصان کرے گا، اپنی جان کو خطرے کے اندر ڈالے گا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا جب تک رب کائنات کی تقدیر کا فیصلہ نہ ہو کہ اس بندے کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اتنی دیر تک حاسد بندہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اور یہ بیماری حسد کی صورت میں عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ تقریباً ہر گھر کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، ایک بھائی کے پاس دولت زیادہ آ گئی، دوسرے کے پاس دولت کم ہے، بھائی سے حسد شروع کر دیتا ہے، رشتہ داروں سے حسد شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹا چھوٹا تھا، جوان ہوا، اس کی شادی کر دی، نکاح کر دیا، گھر کے اندر بہو آ گئی، پہلے وہ بیٹا جو کچھ کماتا وہ لا کر ماں کے حوالے کر دیتا، باپ کے حوالے کر دیتا۔ اب ظاہر بات ہے اس کا نکاح ہو چکا، اس کی جو بیوی اس کی زندگی کی ساتھی اس کے گھر کے اندر آئی، یہ ضروریات تمام کی تمام اس شوہر کے ذمہ رب تعالیٰ کی طرف سے لازم کر دی گئی۔ اب وہ اس قدر رقم اپنی ماں اپنے باپ کے حوالے نہیں کرتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ماں باپ اٹھ کر اپنی اس بہو کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اس سے حسد کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اپنی بہو کو سناتے ہیں، وہ ایک عرصہ تک ان کی باتوں کو برداشت کرتی ہے، جب اس کے صبر کا اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اب وہ اپنی ساس اپنے سسر کے سامنے اگر ذرہ برابر بھی بات کر دیتی ہے تو وہ گھر میدان جنگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کا بنیادی نتیجہ اور بنیادی وجہ اس کی کیا ہے
کہ وہ جو دلوں کے اندر حسد پایا جا رہا تھا کہ پہلے یہ ہمیں شادی سے قبل اتنے پیسے دیتا تھا، شادی کے بعد یہ دینے کم کیوں ہو گیا، تو یہ ہماری شریک ہمارے گھر کے اندر آ گئی، اس نے ہمارے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے اندر کر لیا، نہ جانے اس نے کون سے تعویذ ہمارے بیٹے کو ڈال دیے، کوئی جادو ہمارے بیٹے کے اوپر کروا دیا، اب ہمارا بیٹا ہماری پہلے کی طرح خبر نہیں لیتا، پہلے کی طرح ہماری خدمت نہیں کرتا، پہلے کی طرح ہم کو ٹائم نہیں دے پاتا، پہلے کی طرح ہم کو پیسے نہیں دے پاتا، جس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ماں باپ خود آہستہ آہستہ حسد کی بنا پر اپنے بیٹے کے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ حسد کا نتیجہ ہے۔ اس واسطے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ حسد سے رب کائنات کی پناہ مانگی جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے گا کہ مولا مجھ کو اس سے محفوظ فرما، تو ایک نہ ایک وقت تو ایسا آ ہی جائے گا کہ جب رب کائنات اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو حسد جیسی چیز سے اور حسد جیسی بیماری سے مکمل طور پہ اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما دے گا۔ جب اس کے دل سے حسد نکل جائے گا، وہ حسد کسی سے کرے گا نہیں، تو نہ اس کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو سکے گی، اور نہ اس کا گھر میدان جنگ کی شکل اختیار کرنے پائے گا، اور نہ اس کے گھر کا ماحول کبھی خراب ہی ہونے پائے گا۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے سگے بھائی کو اٹھ کے جو قتل کیا، اس کا نتیجہ یہ حسد ہی تو تھا، وجہ اس کی حسد ہی تو تھی کہ بھائی نے بھائی کو اٹھ کر قتل کر دیا۔ تو قبلہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی جان تک برباد کر بیٹھتا ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا کاروبار تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنی اولاد کو برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے گھر کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق ختم کر بیٹھتا ہے۔ لہذا بندہ مومن کو اس حسد سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس کی رشتہ داریاں بھی باقی رہیں، اس کی اولاد بھی صحیح سلامت رہے، اس کی صحت بھی صحیح سلامت رہے، اور اس کے تمام تر معاملات صحیح سلامت رہیں، اس کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک اور پسندیدہ باقی اور قائم رہ سکے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے آپ کو حسد سے محفوظ کر لے گا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ دنیا کے اندر نہ تو کسی کو اپنا دشمن بنا سکے گا، اور نہ اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے پائے گا، نہ اپنی صحت کو کبھی برباد کرنے پائے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی دانائی سے کام لیتے ہوئے جب کسی نتیجے پر پہنچے گا اور کوئی فیصلہ کرے گا، تو یقیناً بندہ اپنے آپ کو طرح طرح کی مشکلات سے، مصائب سے، آلام سے مکمل طور پہ محفوظ کر کے رکھ لے گا۔